مولانا طارق میر جو حور کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ یہ اس کے لیے طارق میر صاحب سے رابطہ کریں. یہ صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں ویسے لکھی ہوئی, ان کا بھی قصور نہیں ہے. تو باقی حور بک کرانی ہے تو انہوں نے رابطہ کرو. اگر دوسری شادی کی سنت پوری کرتے ہوئے پہلی خطرناک بیوی خاوند کو فائر مار دے تو کیا یہ عظیم الشان شہادت کی موت ہوگی یا نارمل موت؟ کیا میں اب اس کا جواب دوں؟ موت تو آپ کی شہادت کی ہوگی جی, لیکن اللہ نہ کرے اس طریقے سے کوئی شہید ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بچوں کا کیا بنے گا, اور وہ عورت تو اس وقت فائر مار دے گی, تو بہتر یہ ہے اسے کہ آپ کی ٹانگوں میں فائر مارے. مسلمان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے, ہندو کا مسلمان ہونا آسان ہے. کیوں؟ وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے. مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا, کچھ نہیں کرے گا, وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتیں ود جاندیاں نے. مسواک استعمال کرنے کا طریقہ اور مسواک کا سائز کتنا ہو, کیونکہ احناف یہ ایک بالش وہ مقرر کرتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں ایک بالی سے زیادہ ہوگا تو اس پہ شیطان بیٹھے گا. یہ احناف کا شیطان اتنا شرارتی ہے کہ مسلح میں ٹھپو تا آگے بیٹھ جاتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, قرآن پڑھنا کرو تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مسواک ایک گٹ تو زیادہ ہو جائے وہ آگے بیٹھ جاتا ہے. اچھا کتنا سمجھدار ہے کہ وہ گٹ تو پورا ناپتا ہے. حالانکہ آپ نے اس کو ایسے تو نہیں پکڑا ہوتا, آپ نے تو ایسے ہی پکڑا ہوا, وہ باقی جگہ پر نہیں بیٹھتا, وہ تک گٹ ٹپے گا تو پھر میں بیٹھنا ہے. سب جھوٹ ہے, اس کی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں. طریقہ یہی ہے مسواک کرنے کا, ڈیٹیل میں تو احادیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ایسے اس طریقے سے مسواک کریں کہ وہ آپ کے مسوڑوں کو زخمی نہ کرے اور وہ مطلب گندگی بھی دور کر دے. درخت پہ جب چڑھے تو اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا, بھی نال کہندے ہاں نا. سنجے کے لیے ڈھیلا اٹھانے لگے تو سونا ہی سونا. تو سرکار پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا, بابا جی بابا جی, اگر آپ سونا نکال سکتے ہو یوں ہوا میں تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے. مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے, تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف, کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں, یہ سب سے نیک ہے. تو وہ کہتا ہے چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے, ٹھیک ہے, ان کے قدموں پہ, ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے, اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس تو بعد نیک کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں, میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے. بابا جانی فرماتے ہیں کہ اسمارٹ فون دجال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو وہ اگلے دن تو بابا جانی نے خود اٹھایا ہوا ہے. ابھی یہ 3 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے حبیب اتاری صاحب کے ساتھ, اس میں تو ایک دجال کا بچہ انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے اور یوں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ان کی بات سنی ہو. کہتے ہیں جی عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے, انہوں نے دیکھا لوٹا جو ہے نا اس کی جو ٹوٹی ہے قبلے کی طرف نہیں تھی. غلام پہ غصہ آیا, انہوں نے غصے سے دیکھا غلام کی روح پرواز کر, پھر غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا اس کی ٹوٹی قبلہ روح ہو گئی. پہلے ہی لوٹے وال ویکھ لیندے بندہ بچ جائے. علی بھائی کیا خواجہ سراغ کو دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی بالکل جائز نہیں ہے. اگر آپ بے حیائی کی نیت سے دیکھ لیں تو مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر علماء دین ہو اور ایک بڑا عالم ایک چھوٹے عالم کو اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹا لے, جس طرح وہ
ارواح الثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہیں اس کتاب میں. ارواح الثلاثہ 3 روحیں ہیں، 3 بزرگ پاکیزہ روحاں، جنتی روحاں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ میاں لیٹ جائیں ہمارے ساتھ بستر پہ عوام الناس کے سامنے. تو انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں میاں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. انہوں نے پھر سال لٹایا ان کو، پھر ان کی طرف کروٹ کے بعد لیٹے، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اب یہ جب دیوبندیوں کو سناتے کہتے ہیں عورتیں کچھ نہیں کیتا. سر پبلکلی اتنا کچھ ہی کر سکتے سر نا، عوام کے سامنے انہوں نے، وہ تو جانور ہی ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے اس طرح کر سکتے ہیں. عوام کے سامنے اتنا کچھ کرنا، تو آپ دیکھ لیں آپ کروا لیں گے اپنے ساتھ، یا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح مولوی کر رہا ہو، تو وہ کہاں سے اولیاء اللہ آپ نے بنا دیے ہیں. اور پھر تقی عثمانی صاحب ہمیں ویڈیوز میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. جی ہمیں پتہ چل گیا جی علماء ڈگری والے ہیں. تو جناب ڈگری لیں، پھر مفتی عبدالعزیز صاحب سے لیں، آپ کو عصری علوم بھی سکھائیں گے ساتھ. آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد، ادھر رکھیں گڑ، اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں. اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سید ہیں، رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں، 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں، ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہے، علی بن عثمان حجویری کی، کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا، 11ویں دے کے خوش کیا، آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. تو سرکار یہ مشن آپ لیں، سعد رضوی صاحب لیں، شروع کریں، پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار، کر کے بتائیں. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے، آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں نا، تو سارے بھائی ایک ایک کدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں، اور آپ کو میں یہ شاید بھی لے دیتا ہوں، ادھر لگائیں، سبز پگڑیاں بھی باندھ دیتا ہوں، آپ کا حلیہ بھی ان کے والا پورا. آپ میٹھا سا مزاج رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں، ہم آپ کو نبی اسلام کی حدیث سناتے ہیں. دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ، ساتھ مسکراہٹ بھی دیں. تو یہاں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھ دوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں. قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے. سر یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، شاہ جی صحیح مسلم، مولانا شریف نہیں، قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا. اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر کسی پیر مرشد کی بیعت کی ہو تو کیسے توڑیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، ایک دفعہ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، فوراً بیعت ٹوٹ جائے گی. وہ سرکار ایک کام بھی جعلی ہویا ہے، وہ جڑی کوئی نہیں ہوئی تو ٹوٹنی کتوں ہے، ایک کام بھی غلط ہوا ہے. بیعت ہماری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. ہاں جی، قرآن میں سورہ توبہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اس بیعت پر. بیع عربی میں کہتے ہیں تجارت کو، اس پہ خوشیاں مناؤ. نبی علیہ السلام کی بھی جو ہم نے بیعت کی ہے نا، وہ بیسیکلی اللہ کی بیعت تھی، کیونکہ سورہ الفتح میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. نبی دنیا پہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نبی کے جاننے کے بعد خلفائے راشدین جو اللہ کے نمائندہ تھے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ، وہ جو بیعت لیتے تھے نا، وہ پولیٹیکل بیعت ہوتی تھی، ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کس سے متاثر ہیں، کس فرقے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے
बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद फिर आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में, आज से ऑलमोस्ट समझ लें आप 1350 साल पहले वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद है। गदीर कुंभ पे कुरान और अहले बैत की बात की थी वो मौजूद है। तो मैं तो इनसे इंप्रेस हूँ, और उसके बाद मैं हर उस शख्स से इंप्रेस हूँ जो मुझे वो बात बताए जो अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी। मुझे ये ना बताए कि मेरे फिरके का बाबा ये कहता है और फला फिरके का बाबा ये कहता है। वो सारे बाबे एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते, तो जिनका अपना स्टेटस ये है कि एक दूसरे के नजदीक वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुझे कहां से समझाएंगे। मैं तो उसे अपना बाबा मानता हूँ जो मेरे बाबा जान, जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं। जो मुझे मेरे रूहानी बाप की बात बताता है, वो ख्वाह कोई भी है, डिग्री वाला, बगैर डिग्री वाला, किसी भी फिरके से है, वो मेरा इमाम है। उसके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा, और जो कितना बड़ा है वो रसूलुल्लाह की मुखालफत में कोई बात करता है, हम उसके लिए कोई भी अपने दिल में नरम जज्बात नहीं रखते।